إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواہ مسلم فی کتاب القدر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے دنیاوی زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. جب دنیا دارالامتحان ہے تو آزمائشیں ہوگی. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پریکشا ہال کے اندر، ایگزام ہال کے اندر بٹھایا جاتا ہے تو وہاں پر اس سے امتحان ہی لیا جائے گا، پریکشا لی جائے گی. یہاں ہر کسی کو ایک مدت دی گئی ہے، چاہے وہ زندگی کے چند روز ہو، 20-30 سال کی عمر ہو یا 100 سال یا اس سے زائد. یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، آزمائش اور عذاب دو الگ الگ چیزیں ہیں. آزمائش ایمان کی بنیاد کے پر آتی ہے اور عذاب گناہوں کی بنیاد پر. لیکن یہ طے کرنے والے ہم نہیں کہ کس کی زندگی کے اندر کیا پریشانی، کیا مشکلات ہے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے یا تو عذاب ہے. ہم بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی ہے، فوری طور کے پر فیصلہ کرتے ہیں اس نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. کیا ہم ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا علم رکھتا ہے نعوذ باللہ ہمیں بھی اسی طریقے کا علم ہے؟ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسے فلاں گناہ کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے یا اس نے ایسا کیا اس لیے اس کے پر ایسی سزا مسلط کی گئی. قرآن صاف کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو. هو اعلم بمن اتقى،
اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں متقی کون ہے۔ انسانی زندگی کے اعتبار سے بہت سارے لوگ بہت معزز ہوتے ہیں، کچھ روپیے پیسے کی بنیاد کے پر، کوئی علم کی بنیاد کے پر، کوئی سماجی اسٹیٹس کی بنیاد پر، لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں پر یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے صرف ایک معیار رکھا ہے، وہ تقوی کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تکریم، عزت والا، سمان جنک کون ہے؟ جو متقی ہے۔ تقوی کے جتنے اونچے معیار کے پر ہوگا اتنا بڑا اللہ کے یہاں پر اسے اعزاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بھی دی، بخاری کی روایت۔ دو آدمیوں کا گزر ہوا، ایک شخص کا گزر ہوا تو آپ نے لوگوں کی رائے لی، کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اصحاب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اتنا قابل ہے، اس کی اتنی عزت ہے کہ اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیج دے تو کوئی اس کے پیغام کو رد نہیں کرے گا، اور اگر یہ کہنے لگے تو لوگ اس کی بات کو کان لگا کر سنیں گے، خاموش ہو جائیں گے، اس کی بات صرف سنی جائے گی۔ یہ لوگوں میں بڑا شریف باعزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پھر رائے پوچھی، کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ھذا من فقراء الناس، یہ تو غریب لوگوں میں سے ہے، یہ تو ایسا ہے اس کے پاس نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، اگر کسی جگہ کے پر پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، اس کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کرے گا، اگر کچھ کہے، کسی کی سفارش کرے، کسی کا کوئی کام بنانے کی کوشش کرے، اس کی کوئی سفارش نہیں سنے گا، نہ اس کی بات سنے گا۔ یہ لوگوں کی رائے تھی۔ اب اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے نہیں، فیصلہ دیا۔ کہا کہ یہ دوسرا شخص جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے، غریب ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر پہلے شخص کی طرح پوری دنیا بھر جائے، اس کی طرح دنیا میں سارے انسان ہو جائے، تب بھی یہ اکیلا ان تمام لوگوں سے بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لوگوں میں کس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جاتی ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، اصل چیز دل کے معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بہت بڑی خامی، بہت بڑی غلطی ہے کہ جہاں کسی کو پریشان دیکھا خوشحالیوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کسی کو نواز دیا ہے دولت کی بنیاد کے پر، علم کی بنیاد کے پر، سماج میں عزت کے اعتبار سے، وہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ عزت ملی۔ ہاں، پریشانیوں میں، تکالیف میں برابر لوگوں کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پریشان زدہ ہے تو اس کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، پریشانی سے نکلنے کے لیے تعاون کریں۔ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اگر کوئی کسی پریشان حال، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے پریشان ہو یعنی بیماری کے اندر، قرض کے اعتبار سے پریشان ہو جو کہ مالی پریشانی ہوتی ہے، کاروباری اعتبار سے پریشان ہو یعنی اس کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، آپ اسے سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اس کے کاروبار کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اگر گھریلو طریقے سے کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں، نفسیاتی طور پر پریشان ہے آپ اس کے نفس کو بہتر اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی پریشانی ہے اگر ہم اس کی پریشانی کو دور کریں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ صرف دنیا کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا،
بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے پر آسانی پیدا کرے گا۔ یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں کردار کے پر کوشش کرنا ہے، ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ منافقین کا کردار جو صرف طنز کرنا، طعنے دینا، اعتراضات کرنا، نکتہ چینیاں کرنا، یہ منافقین کا کردار تھا۔ اور مومن یہ ہمیشہ خیر خواہی کی کوشش کرتا ہے کہ میری اپنی ذات سے کس کو کتنا فائدہ پہنچے۔ اور یہی بات ہے جو طبرانی کے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس واحب الناس الی اللہ انفعہم، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں پر سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اب آپ غور کیجئے، ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی بات سے کتنا نفع پہنچاتے ہیں، نفع ہے یا نقصان۔ کردار یہ ہمیں بتلائے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مومن اللہ کے اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ سب سے بہتر لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے لیے انفعہم، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے بنیے، پریشانی ڈالنے والے، اعتراضات کرنے والے اور خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے نہیں۔ یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سب سے بہتر انسان کی پہچان۔ تو پریشانی میں ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے پر آسانیاں پیدا کرے گا۔ یا اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کی کسی بڑے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، بڑے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اللہ آخرت کے کسی بڑے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان اسی لیے بنایا، ہم جو یہاں کریں گے، جو قربانیاں یہاں دیں گے، آخرت میں اس کا سب سے بہتر صلہ ملے گا۔ کوئی بھی نیک کام کے کرتے وقت جذبہ آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں۔ نیک کام کے کرتے وقت صلہ، بدلہ اللہ سے مانگنا چاہیے، امید اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم جو بھی قربانی، بہتر کام اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کریں گے، آخرت میں کہیں زیادہ بہتر شکل میں وہ چیز ملے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جب وہ اللہ کی خاطر آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ دنیا میں جب ان کا لباس اللہ کی خاطر عقیدہ توحید کی بنیاد کے پر اور اس کی تبلیغ کی بنیاد کے پر اتار لیا گیا، تو آخرت میں بخاری کی روایت میں کہ جب تمام لوگ اللہ کی جناب میں مادرزاد برہنہ ہوں گے، جس موقع پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ایسے وقت میں سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کی خاطر ان کا لباس اتار لیا گیا، اللہ نے آخرت میں اس کا صلہ یہ دیا، سب سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پر جب اللہ نے اپنی تجلی کا اظہار کیا، بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انسان بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ ہوش میں آنے کے بعد دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا تو اللہ نے انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں آخرت میں بے ہوش نہیں کیا۔ تو جو چیز دنیا میں ہم قربان کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے جذبے کے تحت، اس کا نتیجہ آخرت میں بہتر ہوگا۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ بھی ہے، شیطان سب سے پہلے آپ کو نیک کام کرنے نہیں دے گا، رکاوٹیں ڈالے گا، بھلا دے گا، اس کے درمیان بہت ساری مشکلات آئیں گی، اور ان تمام مشکلات کو پار کر کے اگر آپ کوئی نیک کام کرنے لگے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کا نیک کام ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے پر نیکی نہ ملے۔ اور اگر لگتا ہے اسے کہ اس نے یہ کام صحیح طریقے سے کر لیا، اسے نیکی مل گئی، تو اس نیکی کو ضائع کرنے کے اسباب تلاش کرتا ہے۔ آپ کو نیک کام کرنے نہیں دے گا،
رکاوٹیں ڈالے گا، دنیاوی تساہل، سستی پیدا ہوتی ہے نماز دیگر معاملات کے اندر، سب کو پتہ ہے۔ کسی بھی نیک کام کے کرتے وقت اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے نکلیں تو ہمارے سامنے اور پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اسے نہ خرچ کریں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے پر ان کے لیے کچھ کام آ سکتا ہے، آگے کے لیے بچا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات ڈالتا ہے۔ اگر ہم کر لیں تو کرتے وقت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اخلاص کے جذبے کو چھینتا ہے کہ یہ کام اللہ کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے، اس کام کی وجہ سے لوگ مجھ کو بڑا سمجھنے لگ جائے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو، نام ہو، نمود ہو، اس کی بنیاد کے پر ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بات بالکل واضح ہے کہ شہادت، قربانی جو اللہ کی نگاہ میں بہت عظیم چیز ہے، شہیدوں کا کیا مقام ہوگا ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اگر اس میں بھی اخلاص کے بجائے ریاکاری آ جائے تو اللہ کے یہاں پر شہادت اور قربانی بے معنی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ معمولی کام اللہ کے یہاں پر ریاکاری، نمائش، شہرت کی بنیاد کے پر کہاں سے عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے بچ کر لیا تو پھر احسان جتلانا، لوگوں میں یہ کہنا کہ میں نے فلاں کے پر یہ کام کیا، احسان کر دیا، اس کی مصیبت میں کام آ گیا، ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ احسان کا جتلانا مومن کی صفت نہیں ہے، یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا نام ہے منان، احسان جتلانے والا، اس لیے کہ دنیا میں اگر انسان غور کرے سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، کسی کو وقت دے رہے ہیں، کسی کا کوئی پرابلم سولو کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دی۔ اہل جنت بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے عمل اور اپنی محنتوں کے بل بوتے کے پر جنت میں پہنچ گئے، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی، توفیق دی۔ اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو کون پہنچ سکتا تھا؟ سب اللہ کا احسان ہے، سب اللہ کی توفیق ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری جو ہمارے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ یہی چیز ہے، شہرت نمائی، ریاکاری، احسان کا جتلانا، کریڈٹ کی ہوڑ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا، نہیں، یہی ساری خرابیاں ہمارے معاملات کو بگاڑتی ہیں۔ ہم دنیاوی وائرس کے بارے میں اتنا فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس وائرس یا اس بیماری سے ہمارے جسم کے پر یہ خرابی پیدا ہوگی، اس سے ہماری صحت کے پر ایسا اثر پڑنے والا ہے، اتنی فکر۔ لیکن وہ وائرس جو ہماری آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کتنا فکر مند ہیں؟ ریاکاری، شہرت نمائی، احسان کا جتلانا، کریڈٹ کی ہوڑ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے تمام اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ کچھ نہیں ملے گا اس سے، نہ نماز کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، نہ روزے کا، کسی بھی نیک عمل کا ثواب آپ کو ملنا ہی نہیں ہے اگر یہ جذبات اور یہ وائرس ہماری نیتوں کے اندر داخل ہیں۔ یہ فطور ہے۔ تو ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ آدمی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کر دی، اس کی بنیاد کے پر میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اس کا احسان جتلانے لگ جائے، کریڈٹ لینے لگ جائے، نہیں۔ تو مومن کا کردار معاملات کے حل کرنے والا ہوتا ہے، تنازعات کے پیدا کرنے والا، مشکلات ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، اس کا سامنا ہم کو کرنا ہوگا، ہر اعتبار سے ہوگی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے کس قدر حیرانی اور پریشانی۔ اب یہاں ایک اور اہم چیز
کہ ان موسموں کے تبدیل ہونے کے بعد اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے، جتنے تصرفات ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلی ہو، زمین کے پر ہونے والے کوئی بھی معاملات ہو، آسمان کی فضاؤں میں ہونے والی کوئی بھی چیز ہو، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لوگ موسم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بیماریوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بیماریاں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں حقیقت میں، ورنہ اگر یہ بیماریاں نہیں آتی تو ہمیں صحت کی قدر کہاں سے ہوتی؟ بہت بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں صحت کی شکل میں عطا کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی شوگر پیشنٹ ہے، یا اگر کسی کو جوڑوں میں درد ہے، یا اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، یا کسی کو دماغ کا پرابلم ہے، پاگل ہے، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تکالیف کو بھی اٹھا رہا ہے، ساتھ میں میڈیسین کے نام کے پر کتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، یعنی وہ مالی اعتبار سے بھی پریشان ہے، جسمانی اعتبار سے پریشان، اور اس کے قریب میں رہنے والے اس کے رشتہ دار وہ بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اگر کوئی ایک شخص بیمار ہے تو بقیہ سارے لوگ اس کے بیمار ہونے کے بعد اپنی زندگی میں مست ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزمائشیں جدا جدا شکل میں آتی ہیں، کہیں آفات سماویہ، موسم کی تبدیلی، اس کی بنیاد کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیتکری کسان، ان لوگوں کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اللہ یہاں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس شریعت لاگو نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان کی بات مت کیجئے، لیکن جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پانی کی شکل میں نعمت عطا کی، زمین کی شکل میں نعمت عطا کی، ماحول کی شکل میں نعمت عطا کی، یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ پانی نہ دے، زمین میں زرخیزی نہ رکھے، تو کس کی مجال ہے کہ وہ زمین سے فصلیں حاصل کر سکے؟ نہیں کر سکتا، سب اللہ کا عطا کیا ہوا۔ تو جب اللہ نے اسی کے مطابق ایک قانون بنا کر ہماری فصلوں کے اندر عشر رکھا ہے، یعنی فصل کے پیدا ہونے کے بعد 10واں حصہ، اگر پوری کے پوری فصل بارش کے پر پیدا ہوتی ہے، اور اگر اسے کنویں یا بور کی بنیاد کے پر پانی سپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں 20واں حصہ رکھا گیا ہے، اور یہ مال بھی دراصل ہمارے درمیان رہنے والے غربا مساکین کے پر خرچ ہوتا ہے، اور یہ ہماری معیشت، ہماری اکنامکس، ہماری تجارت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب غربا کے پاس پیسے جائیں گے، ان کے پاس روپیے ہوں گے، تب وہ خرچ کریں گے، خرچ کرنے کے بعد تجارت چلے گی۔ صرف چند لوگوں کے پاس اگر یہ پیسے جمع ہو جائیں تو پھر تجارت نہیں ترقی کر سکتی ہے۔ اللہ نے جو قانون زکوٰۃ کی شکل میں دیا ہے، اس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ اگر اس نظام کو نافذ کر دیا جائے تو سود کی لعنت ختم ہو جائے گی۔ جب ضرورت مندوں کو ساری شکل میں ہر اعتبار سے امداد ملے گی تو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے ناجائز اور انتہائی سنگین گناہ کے قریب بھی جائیں؟ جب کسی کو قرض کی ضرورت پیش آئے گی اس کے لیے سہولیات ہے۔ آج جہاں جہاں لوگ غیر سودی بینک چلا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان لوگوں کے بارے میں جا کر آپ رپورٹ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اللہ نے سود کے بارے میں واضح کہہ دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، عام صدقات ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم سودی کاروبار کرنے کے بعد، سودی قرض کے لینے کے بعد، یا کسی کو سود بیاج کے پر پیسہ دینے کے بعد ترقی کر جائیں گے، ناممکن ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یمحق اللہ الربا، کہ وہ سود کو مٹاتا ہے، وہ مٹے گا، کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے تو بڑھے گا، اس میں کبھی بھی کمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کی آپ ایک شاندار مثال سعودی عرب کو دیکھیے، جہاں پر اللہ کے قانون کی حکمرانی، نتیجہ کیا ہے؟
وہاں زکوٰۃ کا لینے والا 4 ویلر میں آتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں امیروں کے پاس نہیں ہے، وہاں کا زکوٰۃ لینے والا 4 ویلر کے پاس زکوٰۃ لینے آتا ہے. اللہ نے اتنی خوشحالی عطا کی عقیدے کی بنیاد پر، نماز کی برکت کی بنیاد پر. تو دین سے آپ جتنا قریب ہوں گے اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوگی. تو آفات سماویہ کی بنیاد کے پر جو مشکلات پیدا ہوتی ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میں نے سورہ روم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سمندر ہو، خشکی ہو، جہاں پر بھی بگاڑ اور فساد برپا ہوا ہے، یہ سب لوگوں کے سیاہ کرتوت ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ہے. یعنی انسان کے گناہ موسموں کے پر اثر انداز ہوتے ہیں، سمندروں کے پر اثر انداز ہوتے ہیں، زمین کے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ صاف کہہ رہا ہے چاہے وہ سمندر ہو یا زمین ہو، وہاں اگر کوئی فساد اور بگاڑ ہے تو یہ لوگوں کے سیاہ اعمال ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہے. بارش روک لی جاتی ہے، کیوں روک لی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم کے اندر، ابن ماجہ کی روایت، تجارت میں، کاروبار میں ڈنڈی کا مارنا یعنی پیسہ برابر لینا اور چیزیں کم کر کے دینا. اب ایک کمی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، آپ جتنی دے رہے ظاہراً اتنی ہی ہے، کوالٹی کے اندر آپ تبدیلی کر دیں، ملاوٹ کر دیں، جو چیزیں ہیں نہیں وہ ملا کر بیچے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یہ دھوکہ یہ اللہ کے عذاب کی بنیاد بنتا ہے. اللہ بارش روک لیتا ہے، اور اگر یہ بارش جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بے موسم ہے، جس کی بنیاد کے پر صحت کے پر اتنے سارے اثرات پڑ رہے ہیں، فصلوں کے پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس کے جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں. اگر وہ ہمارے پر عذاب نازل کر رہا ہے، ہمیں مشکلات اور پریشانیوں کے اندر ڈال رہا ہے، تو سوچئے کہ ہمارے اعمال کتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو بھی ہم اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے ہیں. سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اگر اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اتنا دم ہے ہی نہیں. ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اتنے رحم کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ، ہم ہر کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے، تو اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہم کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، ہم کتنی نیکی کرتے ہیں، کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں. یہ ہم سے بہتر کون جانے گا؟ ہم خود جانتے ہیں. بل الانسان وعلی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین نگراں ہے. جتنی گہری نظر اس کی اپنی ذات کے پر ہوتی ہے دوسروں پر نہیں ہوتی. اور یہی مزاج اگر ہم بنا لیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے، مکمل اختیار بھی ہوتا ہے، جتنی غلطیاں ہم کر رہے ہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. مکمل اختیار اپنی ذات کے پر اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہر کوئی یہی کو کرے، پھر کسی اور کے بارے میں سوچنے کی فکر نہیں رہ جائے گی، وقت نہیں رہ جائے گا. ہمارا معاملہ اس کے برخلاف، ہم اپنی ذات، اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کی طرف نگاہیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ہمیں نہ تو اختیار ہے نہ ہمیں اس کی اجازت ہے. جو چیز ہے آپ اس کی اصلاح کر دیجئے، لیکن کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جاسوسی میں ہمیں اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کی جاسوسی کرنا، ٹوہ میں رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے.
منع کر دیا گیا ہے ولا تجسسوا، جو چیز ظاہراً آتی ہے اس کے پر ہمیں اختیار ہے اس کی اصلاح کرے، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہیں مانے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ اس کے پر نگران نہیں ہیں کہ کان پکڑ پکڑ کر کوئی نیک کام کروائیں۔ تو آسمان سے اترنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ بھی دراصل ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہے، اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ موسم کو گالی دینا منع ہے۔ مسلم کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانے کو تبدیل کرنے والا میں ہوں، موسموں کے پر مکمل اختیار میرا ہے، یہ بارش، یہ گرمی، یہ سردی جو بھی ہے یہ سب میرے اختیار میں ہے، سب میں کرتا ہوں۔ اگر کوئی ان موسموں کے پر اعتراض کرتا ہے اور انہیں گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو دراصل مجھے تکلیف دیتا ہے، میرے فیصلے کے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو موسموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بجائے ہم موسم کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، بارش کے پر ہمارے اختیار نہیں، سردی کے پر ہمیں کنٹرول نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے پر مکمل اختیار دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر دیں، یہ کائنات بہتر بن جائے گی۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، جو اختیار میں ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دیے جا رہے ہیں، کیوں دیے جا رہے ہیں؟ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ جو آخرت کا سنگین عذاب ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دراصل بڑے عذاب کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں۔ جب چھوٹے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو بڑے عذاب جو کہ مسلسل ہوگا اسے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم اس کا علاج نہ کریں، توجہ نہ دیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ناسور بنتی ہے اور پورے جسم کو تباہ کرتی ہے، موت کا پیغام لاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے، چاہے وہ موسم ہو، وائرس ہو، تجارتی مشکلات اور پریشانیاں ہو۔ اگر تجارت میں ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر کوئی تاجر، کاروباری آدمی، بزنس مین روتا ہے، پہلے جیسی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ بھی تو پہلے جیسے نہیں ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر دو، سب بہتر ہو جائے گا۔ ہر کوئی نعمت کے پر شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے شکوے کر رہا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے شکوے کرو گے۔ تقدیر ہمارا ایمان کا بہت اہم حصہ ہے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بہت اہم روایت ہے، کوئی چیز عقیدے سے ہٹ کر نہیں ہے، ہر چیز عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی روایت میں آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان انسانوں کو نجات پانے کا جو طریقہ بتایا، جو دعا بتائی، اس دعا میں کہیں پریشانی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ سب اللہ کی تعریف، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظیم ہے، بزرگی والا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، نرمی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی بزرگ اور بہترین شاندار عرش کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا، زمین کا، ہر کسی کا رب ہے، اور عرش کریم کا بھی رب ہے۔ بتائیے اس دعا کے ترجمے میں آپ کو پریشانی کا تذکرہ کہاں ملا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا دور تو ہماری خواتین کے لیے اتنا مشکل کشا نہیں ہے، اتنا مشکل پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی،
اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا کرتی تھیں. ہر چیز کے لیے مشکلات، پریشانیاں، محنت. کوئی مشینی دور نہیں تھا. یہاں تو ہر چیز بٹن دبانے کے پر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اتنے مشکل حالات میں نبی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ غلام دے دیجئے، بہت زیادہ محنت پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلام تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز تمہیں بتا رہا ہوں. اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. سونے کے وقت پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسے پڑھو اور پڑھ کے سو جاؤ. یہ تمہاری تمام جسمانی تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہوگا. اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کو سب سے بڑا بیان کرنا، اس کی کبریائی کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری جسمانی تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن کب؟ جب ہمیں اس کے پر اعتبار ہوگا، یقین ہوگا. عقیدے کی بات ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک لمبی مدت تک تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. جب میں بیمار پڑتا تھا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھتا اور اسی کے ذریعے دم کرتا، اللہ مجھے شفا دیتا تھا. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دی. تو یہ وہی سورہ فاتحہ جسے ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی الفاظ ہے، وہی معنی ہے، وہی جامعیت ہے، سب کچھ وہی ہے. عقیدے کا، ایمان اور یقین کا فرق ہوتا ہے. جتنا ایمان پختہ ہوگا اسی کے بقدر اللہ شفا دے گا. یہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے ان کا ایمان کا معیار بہت بلند رکھا تھا. تو نتیجہ کیا تھا کہ یہی سورہ فاتحہ بڑی بڑی بیماری کے لیے شفا یابی کا کام کرتی تھی. اور بہت ساری روایتیں جو کہ ہمیں بیماریوں کے لیے سکھائی گئی ہے، یقیناً وہ ہماری بیماریوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے. جب نبی نے کہہ دیا، جس کے پر اللہ کے کلام اور اللہ کے فرمان جاری ہوتے ہیں، تو شک کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ ایک ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے اندر، اس کی دوا کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا عقیدہ ہے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو جسم میں ایک حصے میں تکلیف ہو رہی تھی، کہا کہ وہاں پر ہاتھ رکھو اور اس کے بعد دعا پڑھو. ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. ایک دعا آپ نے سکھائی. انہوں نے ویسا ہی کیا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہا، اس کے بعد دعا پڑھی، اللہ نے شفا دے دی. تو یہ دعائیں نبی کی بتائی بھی ہیں. جو دعا ہم پڑھتے ہیں، لا شفاء الا شفاء، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. دوائیں ذریعہ ہوتی ہیں، مقصد نہیں ہوتی. شفا اللہ دیتا ہے، یہ ذریعہ ہے. ڈاکٹر ذریعہ ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے تداوو، علاج کرو. کوئی بیماری، کوئی بھی چیز ہے، اس کا علاج کرو. لیکن عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی شفا نہیں ملے گی. شفا صرف اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد مجھ کو شفا ملی. یہ کہو اللہ نے فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے مجھ کو شفا دی. شفا کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہر خیر کی، ہر اچھائی کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں ایک شخص کو، یہی ایمان عقیدہ بتا رہا ہوں، ایک شخص کو جن لگا، اسے پریشان کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا. اب اس کے رشتہ دار نے آ کر کہا کہ امام صاحب آپ کچھ کیجئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف اپنا جوتا لے جا کر دے دیا. کہا کہ جوتا لے کر جاؤ
اور اس جن کو کہنا کہ یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے۔ اس نے ویسا ہی کیا، جن شیطان جو تھا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی وفات کے بعد دوبارہ اس شخص کے پر پھر شیطان نے حملہ کیا، جن اس کے پر بھی سوار ہو گیا۔ اب وہ شخص دیکھا کہ امام صاحب ہے نہیں، تو ان کے جو شاگرد تھے ان کے پاس گیا۔ اب شاگردوں نے بھی وہی کیا، کہنا کہ یہ احمد بن حنبل کے شاگردوں کا جوتا ہے۔ لے جا کر اس نے ایسا ہی کہا، تو جن اور شیطان نے کیا کہا، وہ احمد بن حنبل تھے اس لیے میں بھاگ گیا، اب کوئی آئے گا تو میں بھاگوں گا نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان کی تاثیر عمل کی بنیاد کے پر شخصیات میں ایسا وزن پیدا کرتا ہے کہ وہی جوتا ہے، لیکن شخصیات کی نسبت الگ الگ ہونے کی وجہ سے تاثیر کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ، یہی معاملات، یہی اعمال ہے۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے رسول نے وہی کہا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یعنی جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قوی کی شرط نہیں لگائی کہ اگر کوئی بہت طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بہتر ہے، نہیں۔ آپ نے کہا المؤمن القوی، طاقتور مومن جو ایمان سے جڑا ہوا ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اور یہی ہمارا مقصود حقیقی ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو محبوب بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کی نگاہ میں نہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں محبوب بننے کے بعد لازم نہیں ہے کہ آپ کو جنت دے دی جائے، جہنم سے نجات دی جائے۔ ہاں، اللہ کی نگاہ میں محبوب بنے، بہتر بنے تو لازم ہے کہ اللہ آپ کو جنت دے گا۔ تو کہا المؤمن القوی، طاقتور مومن، یہ اللہ کے نزدیک کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، خیر تو دونوں میں، ایمان دونوں کے پاس ہے، طاقتور والے کے پاس بھی، کمزور والے کے پاس بھی، دونوں کے پاس ایمان ہے، لیکن ایک کا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور دوسرے کا کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان سے جڑی باتوں کو بیان کیا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو۔ ہمیں عقیدہ فائدہ دیتا ہے، ایمان جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک مومن نہیں ہوگے، اور ایمان کا مطلب ہے عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس پر قائم رہنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اور اس کے پر حرف نہ آنے دینا شرک یا کسی اور شکل کے اندر۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ ہم دنیا میں اپنی تجارت یا گھر بھی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مٹیریل یا کس طریقے سے ہم بنائیں تو یہ گھر زیادہ پائیدار ہوگا، زیادہ مفید ہوگا، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ہم اس جگہ کا بہتر سے بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش، تو اپنے اعمال سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو یہ سوچئے کہ اس زبان سے ہم کتنا بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تجارت دی ہے، کاروبار ہے جس سے ہر کوئی جڑا ہے، تو ہم کتنا بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی تجارت کے ذریعے، جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اصحاب کرام تاجر تھے دنیا میں، اور خاص طور سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اصحاب کرام تاجر بن کر آئے۔ اس وقت تو دھوکہ دہی، لوٹ کھسوٹ، یہ ساری چیزیں بالکل عام تھی، آج بھی ہیں۔ ایسے ماحول میں ایماندارانہ تجارت کرنے کی بنیاد پر لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو اگر ہم اپنی زبان سے کسی کو کنونس نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ نے ہم کو اعمال ایسے دیے ہیں، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی تجارت کو ایسا بنائیے کہ وہ اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کا ذریعہ بن سکے۔ اور اگر ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہماری دھوکہ دہی، بے ایمانی،
ان چیزوں کی بنیاد پر ایک غیر مسلم اسلام سے متنفر ہوتا ہے تو یاد رکھیے اللہ ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے اسلام کو فائدہ تو نہیں پہنچایا، لیکن ہماری تجارت، ہمارے معاملات کی بنیاد کے پر ایک غیر مسلم اسلام سے متنفر ہوا، کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہماری تجارت کے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کے متلاشی بنو، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، غور کیجئے، ہماری بات سے، ہمارے کردار سے، معاملات سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنا نقصان پہنچتا ہے، اس کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد مانگو، عاجز مت بنو، نکمے مت بنو۔ اللہ سے دعا بھی کرنا ہے لیکن پورا انحصار دعا پر نہیں، دعا کرنے کے بعد تدبیر بھی اختیار کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے۔ اگر ایک شخص کہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، اللہ مجھ کو اولاد دے، تو کیا اس کی اس دعا کی بنیاد کے پر وہ کنوارا رہتے ہوئے صاحب اولاد ہو سکتا ہے؟ اسے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا، تدبیر اختیار کرنا ہوگا جس کی بنیاد کے پر اسے اولاد مل سکے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، برکت ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر مہینے کا 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں لیکن آپ کے زندگی میں ایسے مسائل، پریشانیاں اور دکھ درد ایسے ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تجارت آپ کے لیے بابرکت نہیں ہے۔ اتنی محنت کے کمانے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے خرچ کے لیے، نہ آپ کے مستقبل کے لیے، بھوشیہ کے لیے کہیں پر فائدہ مند نہیں۔ فائدہ مند کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے، آپ کو ذہنی طور کے پر سکون ہو، دل کو اطمینان حاصل ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ شریعت کو فالو کیا جائے۔ قرآن مجید نے صاف کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر، میری شریعت سے انحراف کرے گا تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے گھر میں اسے سکون نہیں ہوگا، تجارت کرے گا برکت نہیں ہوگی منافع ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ کی شریعت کو فالو کیجئے، اللہ کے حکم کی تابعداری کیجئے، اس کے بعد دیکھیے اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے گا۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد مانگو، عاجز اور نکمے مت بنو، تدبیر اختیار کرو، محنت کرو، لیکن محنت بھی اصل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہے وہی عطا کرے گا۔ ہاں، اس کے بعد بھی اگر زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ساری کوشش محنتوں کے باوجود بھی، تو وہ آزمائش ہے۔ یہ مت کہو لو انی فعلت کان کذا و کذا، میں ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا۔ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس پہلے چلے جاتے تو ایسا حادثہ نہیں پیش آتا، بیماری نہیں بڑھنے پاتی، بچہ بچ جاتا، یا اپنا کوئی رشتہ دار وہ بچ جاتا، اس کی جان نہیں جاتی۔ ہمارا عقیدہ ہے جس کی موت جس جگہ پر جس انداز سے لکھی ہے وہ ویسے ہی مرے گا، اور تقدیر کا وہ حصہ جو ہو چکا ہے ہماری زندگی میں اس کے بارے میں اگر مگر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو چیز تھی ہونا تھی ہو چکی ہے۔ اب ہمارے اگر مگر کرنے سے وہ بدل نہیں سکتی۔ آگے کے بارے میں سوچئے، مستقبل کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کے پاس چلے گئے تو یہاں سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مستقبل ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں منع ہے، وہاں پر آپ کو اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے دروازے کھولتا ہے، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو بگاڑتا ہے، ڈگمگاتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں چیزیں ہیں، دنیا دار الامتحان ہے، یہاں آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ آتی کیوں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا جو بھی آسمان سے آنے والی مصیبت ہو یا وائرس کی شکل میں ہماری صحت کے پر اثر انداز ہونے والی، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، سب اس کا بنیادی وجہ ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کردار ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں تو اپنی تجارت پر غور کیجئے، کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں کچھ کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر ہم معلم ہیں، مربی ہیں، تو وہاں دیکھیں کہ ہم شریعت کو کتنا فالو کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر جگہ
جس مقام کے پر ہم ہیں، اپنے معاملات، اپنی تجارت، ہر چیز کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے لوگوں کے کردار، لوگوں کے معاملات، ان کے گناہوں کی پاداش میں، چاہے وہ صحت کے پر آنے والی بیماری ہو یا موسموں کی تبدیلیاں ہو، اور یہ موسم کے بارے میں تو پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرب قیامت کی علامتیں ہیں جو بھی ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں کو موسم کے اندر بے اعتدالیاں نظر آ رہی ہیں، انسانی صحت بھی جب بگڑنا شروع ہوتی ہے تو کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں، مزاج میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، اچھی چیزیں کھانے کے بعد بھی صحت مینٹین نہیں ہو پاتی ہے، دوائیں لینے کے بعد بھی بیماری ختم نہیں ہو پاتی۔ تو یہ انسانی صحت کا جو معاملہ ہے، دنیا بھی دراصل اسی طرح ہے، اس لیے کہ ہم کو زمین سے ہی پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو یہاں ہو رہا ہے دراصل ہمارے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، جو ہم کریں گے وہ ہمیں ظاہر میں نظر آئے گا، وہی چیزیں ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں نا جو برتن میں ہوگا وہی چھلکے گا، تو جو ہمارے معاملات کے اندر ہوگا وہی دنیا میں ظاہر بھی ہوگا۔ تو ہم جتنے بہتر ہوں گے اتنا بہتر ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اور جتنے برے ہوں گے ویسے حالات ہمارے پر ہوں گے، اور اگر ہم نے اصلاح نہیں کی، محاسبہ نہیں کیا، تو اس سے بدتر حالات کا انتظار کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کا قول یاد رکھیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے۔ ہر معاملہ، ہر آنے والی مصیبت، آزمائش، یہ ہمیں متنبہ کرتی ہے، وارن کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے، جائزہ لینے کی جانب ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ تو جائزے کا وقت ہے، اور جتنا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے اپنی ذات کے پر، اتنا کسی اور پر نہیں ہے۔ تو جتنا ہر کوئی محاسبہ کرے، یہ ہماری دنیا، ہماری آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کا ہر معاملہ، ہر فیصلہ خیر کے پر مبنی ہوتا ہے، تو کبھی ذہن و دماغ اس طرف نہ جائے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ تو ہم بھی اپنے پر غور کریں، ہم ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں کہ کچھ نہ کرنے کی بنیاد کے پر ہم کو پریشان کیا جائے۔ اللہ صاف کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کر، عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ ہمارا دشمن ہے؟ اس کو ہم سے دشمنی ہے؟ وہ تو ساری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری اور ایمان کے راستے کے پر رہو۔ تو زبان کے پر شکوے مت لائیے، چاہے وہ تجارتی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، کہیں زبان کے پر شکوے مت لائیے، صبر کی تلقین کیجئے، صبر کے پر قائم رہیے، اور اللہ نے جو عطا کیا اس کے پر شکر ادا کیجئے۔ صبر اور شکر انسانی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے ہر معاملے کو ہمارے حق میں بہتر بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو جو کہ ہمارے پر آ رہے ہیں، جو دراصل ہماری ہی گناہوں کی پاداش میں سیاہکاریوں کی وجہ سے، پروردگار ہمیں اپنا جائزہ لینے، جن خرابیوں اور جن گناہوں کی پاداش میں یہ ساری مصیبتیں، چاہے وبائی ہو، جسمانی صحت کے پر اثر انداز ہونے والی، کاروبار کے پر اثر انداز ہونے والی ہو، یہ سب ہمارے سیاہ کرتوتوں کی بنیاد کے پر ہے۔ پروردگار ہمیں ان تمام معاملات کی اصلاح کی توفیق دے، ہماری تجارت کو اسلامی بنا، ہمارے معاملات کے اندر صبر و ضبط و تحمل کی توفیق دے، برداشت کا مادہ ہمارے اندر پیدا کر، ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جو تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے، اور ان تمام شر سے، برائیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں جن سے تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ پروردگار جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پرک اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔